بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد علیکم اللہ الذی لا الہ الا هو وهو الالہ فی السماء وهو الالہ فی الارض واصلی علیکم واسلم واتحنن واترحم علی سیدنا وسندنا ونبینا ورسولنا وقرۃ عیوننا محمد بن عبد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تعالی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون وقال علیہ الصلاة والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج کی ہماری مجلس قرآن کریم کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اس مکتب کے ایک طالب علم نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، جس کی تکمیل میں اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ قرآن کریم کے جہاں دیگر معجزات ہیں، وہیں اس کا ایک اہم ترین معجزہ یہ بھی ہے کہ اس قرآن کریم کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینے کے اندر بعین ہی اسی طریقے پر محفوظ کر لیتے ہیں جس طریقے پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، اور جس طریقے پر اس قرآن کریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا اور سیکھا، اسی طریقے پر الحمدللہ قرآن کریم چلا آ رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اس قرآن کریم کا ایک اہم ترین معجزہ ہے، ورنہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا کوئی حافظ شروع سے لے کر اخیر تک بعین ہی اسی طریقے پر مل جائے کہ جو کتاب جس طریقے پر نازل ہوئی۔ یہ صرف اور صرف اس قرآن کریم کا خاصہ، اس قرآن کریم کا معجزہ ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ، اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لی ہے، اور اعلان فرمایا ہے کہ اس قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ورنہ اگر اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہوتا، جس طریقے پر آسمانی دیگر کتابیں ہیں ان کے اندر رد و بدل کر لی گئی، تحریفات کر لی گئی، ان کی اپنی قوموں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس کے احکامات کو بدل لیا، تو اس قرآن کریم کو بھی بدل لیا جاتا۔ لیکن چونکہ اس قرآن کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، اسی لیے قرآن کریم جس طریقے پر نازل ہوا تھا اسی طریقے پر موجود ہے، اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے محفوظ رہے گا۔ جس نے اس قرآن کریم کو مٹانے کی کوششیں کی ہیں وہ خود مٹے ہیں، اور آئندہ جو بھی اس قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو اس قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں، جن کے حقوق کی رعایت کرنا، جن کو پورا کرنا، جن پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کا حق تو یہ ہے کہ اس قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، اس قرآن کریم کی تعظیم اور تکریم اپنے دل کے اندر بٹھائی جائے۔ قرآن کریم پر ایمان لانے کا حکم اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر دیا ہے کہ قرآن کریم جو ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے اس پر ایمان لائیں،
تمام ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لائیں۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہمارا ایمان قرآن کریم کے اوپر ہو، اور دوسری اسی کے ساتھ ساتھ بات یہ کہ قرآن کریم کی تعظیم ہمارے اندر ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، کہ جتنا قرآن کریم کے اوپر ایمان ہوگا اتنی ہی قرآن کریم کی تعظیم دل کے اندر بڑھے گی، اور جتنی تعظیم قرآن کریم کی دل کے اندر آئے گی اتنا قرآن کریم کے اوپر ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اصل جو بنیادی چیز ہے وہ قرآن کریم کے اوپر ایمان ہے۔ جب آدمی قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے احکامات کو سمجھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے سے اس کے ایمان کے اندر بھی اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرآن کریم پر ایمان لانے کی اور قرآن کریم کو سیکھنے کی اپنی کیفیت بیان فرماتے ہیں، اپنی حالت بیان فرماتے ہیں، اپنا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو کیسے سیکھا اور پھر کیسے ہمارا ایمان بڑھا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام قرآن کریم کے سیکھنے کا کیا۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم ایمان سیکھا۔ ایمان سیکھنے کا مطلب علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں تعلمنا سے مراد ہے آمنا، کہ ہم پہلے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ہم نے قرآن کریم کو سیکھا۔ فازددنا به ایمانا، پھر اس قرآن کریم نے ہمارے ایمان کو بڑھا دیا۔ جتنا ہم قرآن کریم سیکھتے چلے گئے اتنا ہمارا ایمان بڑھتا چلا گیا، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے اندر رہ کر کے، آپ کی صحبت کے اندر رہ کر کے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تھے، اور قرآن کریم کی ان 10 آیتوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال و حرام بیان فرمایا ہے اس کو بھی ہم سیکھتے تھے۔ جب وہ قرآن کریم، اس کے الفاظ، اس کے معنی اور اس پر عمل کرنا ہم سیکھ لیا کرتے تھے، پھر اگلا سبق ہم لیا کرتے تھے۔ تو یہ ترتیب صحابہ کرام کی قرآن کریم کے سیکھنے کی تھی کہ اس کی تلاوت کو بھی سیکھا اور اس کے اوپر عمل کرنے کو بھی سیکھا۔ تو یہ تو پہلا حق ہے قرآن کریم کا کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اور دوسرا حق قرآن کریم کا تلاوت و ترتیل، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کس طریقے پر؟ ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر۔ تلاوت کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ جو اللہ نے وحی کی ہے، جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، جو اللہ نے قرآن کریم دیا ہے، اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ اور تلاوت کیسے کرنی ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کی تلاوت ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ یہ قرآن کریم کا ادب ہے کہ قرآن کریم کو صاف ستھرے انداز میں، قرآن کریم کو اچھی آواز کے ساتھ، اچھے لحن کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ جتنی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، جتنا اس قرآن کریم کو پڑھا جائے گا، اتنی ہی اس قرآن کریم کے ذریعے سے نازل ہونے والے انوارات اور نازل ہونے والی برکات انسان اپنے اندر محسوس کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو طریقہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہے، تمام آداب کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت جب کی جائے گی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس قرآن کریم کی برکت سے خاص رحمتوں کا اور خاص برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور تیسرا حق قرآن کریم کا ہے حکم اقامت، یعنی قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن کریم کے احکامات کو قائم کرنا۔ انسان کیسے بھی ماحول کے اندر زندگی گزار رہا ہو، کسی بھی ماحول سے متاثر ہوئے بغیر وہ قرآن کریم کے حکم کو نہ چھوڑے، قرآن کریم پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے۔ یہ ہمارے اوپر قرآن کریم کا حق ہے۔ اور چوتھا حق ہے قرآن کریم کا تبلیغ و تبیین، یعنی قرآن کریم کی تبلیغ، قرآن کریم کو کھول کھول کر بیان کرنا، قرآن کریم کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا۔ لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو پہنچانے کا جو حق ہے اور جس طریقے پر قرآن کریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچایا ہے، صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اس طریقے پر قرآن کریم کو پہنچایا جائے۔ یعنی قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کے احکامات کے اندر
اپنی طرف سے اس کی تفسیر کر کے اپنی باتوں کو اس کے اندر شامل کر کے نہ پہنچایا جائے۔ بعینی جو احکامات قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمائے ان کو پہنچایا جائے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول جو اللہ نے آپ کی طرف پہنچایا ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے اور آپ اس کی اشاعت کیجئے۔ اس لیے کہ قرآن کریم یہ اپنی اشاعت میں، اپنی تبلیغ میں دنیا کی کسی طاقت کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم حکومتوں کے سہارے چلنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے سارے حکومتیں چلتی ہیں، جس کے ذریعے بادشاہتیں چلتی ہیں، جس کے ذریعے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی جو نکمی کتاب نہیں ہے کہ وہ دنیاوی قوانین کے ذریعے سے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور کلام نہیں ہے کہ جسے دنیا کے فاسد انسان اور شریر ترین انسان اس کے ذریعے قوانین بنا کر کے اس کی تعلیم کو ختم کر دیں۔ یہ ایسا کلام نہیں ہے، اور نہ یہ قرآن اس چیز کی ہمیں ہدایت دیتا ہے، نہ ہمیں اس چیز کی تعلیم قرآن کے ذریعے سے ملی ہے کہ اگر قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اور قرآن کریم کی تعلیم کو چھوڑنے کے لیے، قرآن کریم کے احکامات کو بند کرنے کے لیے، قرآن کریم پر عمل کرنے کو بند کرنے کے لیے اگر کوئی قانون دنیا والے بنائیں اور ہم اس قانون پر عمل کریں، یہ قرآن ہمیں اس کی ہدایت نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ قرآن تو ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ تم دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مخالف سے مخالف ماحول میں ہو، اور تمہارے سامنے کتنی بڑی سے بڑی خلاف طاقتیں بادشاہتیں کیوں نہ ہوں، تمہیں ایسے ماحول کے اندر بھی قرآن کریم کی تعلیم کو، قرآن کریم کے احکامات کو پیچھے نہیں ڈالنا۔ اور اس کے نمونے ہمارے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں ہیں، ہمارے اکابرین کی زندگی میں اس کے نمونے، اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور جس قوم نے، خواہ وہ ایمان والے ہوں غیر ایمان والے ہوں، جن لوگوں نے اس قرآن کریم کو پس پشت ڈالا ہے اور اس کی تعلیم سے روگردانی اختیار کی ہے اور اس کے احکامات کو دنیاوی طاقتوں سے متاثر ہو کر اور دنیاوی مال و دولت سے متاثر ہو کر اس کے احکامات کو پس پشت ڈالا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے احکامات کو غالب کیا ہے اور ان لوگوں کو اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ایسی ملتی ہیں، افراد کی بھی ایسی مثالیں ہیں، حکومتوں کی بھی ایسی مثالیں ہیں، بڑی بڑی جماعتوں اور قوموں کی بھی ایسی مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے اس قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف پروپیگنڈے کیے ہیں اور جن لوگوں نے اس قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف قوانین بنائے ہیں، جن لوگوں نے اس قرآن کریم کو مٹانے کے لیے سازشیں رچی ہیں، جن لوگوں نے اس قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے اپنی حکومتیں قائم کی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مغلوب کیا ہے، اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے اور ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس قرآن کریم کی حیا کے لیے، قرآن کریم کے قوانین کو زندہ کرنے کے لیے اور قرآن کریم کے احکامات کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نصرت کی ہے اور اللہ نے ان کو دنیا کے اندر چمکایا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ قرآن کریم ایسا کلام نہیں ہے کہ جو حکومتوں کے سہارے چلے، بلکہ قرآن یہ اللہ کی کتاب، اللہ قانون، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے سہارے بڑی بڑی حکومتوں کو چلنا پڑتا ہے اور وہ اس کے سامنے چلنے پر مجبور ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا ایمان اس قرآن کریم کے مطابق ہو اور ہمارے اندر جذبہ ہو کہ دنیا جدھر چاہے چلی جائے، دنیا کی طاقتیں جتنی چاہیں کوششیں کر لیں، لیکن ہمیں ہر حال میں اور ہر مخالف سے مخالف ترین ماحول میں قرآن کریم کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ جب ایمان والا اس عزم کو اور اس یقین کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے، تو پھر جب یہ اس عزم اور اس یقین کے ساتھ قرآن کریم کو لے کر کے چلتا ہے تو اللہ کی نصرت اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس قدم اٹھانے کی وجہ سے باطل کا خاتمہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بنایا، اور جب اس قرآن کریم کے ذریعے سے انہوں نے اپنی تربیت کی
اور اپنی مکمل زندگی قرآن کریم کے مطابق ڈھالی تو پھر وہ ان کے لیے جس ماحول کے اندر جانا بھی طے ہو گیا اور جس خلاف بادشاہت کے سامنے ان کے لیے جانا طے ہو گیا، بلا چون و چرا ان کے لیے وہاں پر جانا آسان ہو گیا۔ انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمایت اگر وہ دنیا کے اندر کسی کے ساتھ ہے تو صرف اور صرف قرآن کریم کو زندہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، قرآن کریم پر چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب یہ بات انہوں نے اپنے اندر بٹھا لی تو پھر ایک مختصر سی تعداد اور پورا کا پورا ماحول بالکل خلاف، یہاں تک کہ پوری کی پوری حکومت اور بادشاہت بالکل خلاف، اور ایسے خلاف ماحول میں قرآن کریم کی صدا کو بلند کرنا، قرآن کریم کے احکامات کو بلند کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ صحابی ہے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حکم ہوا کہ تم کو اس قرآن کریم کے پیغام کو لے کر کے، اس قرآن کریم کی تبلیغ کو لے کر کے، اس قرآن کریم کی ہدایات کو لے کر کے رستم کے دربار کے اندر جانا ہے۔ اب چونکہ ان کی تربیت درسگاہ نبوت میں ہوئی تھی، ان کی تربیت قرآن کریم کے مطابق ہو چکی تھی، اس لیے بلا چون و چرا یہ اللہ کے اس پیغام کو لے کر کے اور اللہ کے اس کلام کو لے کر کے چلے اور سیدھے رستم کے دربار میں پہنچے اور جا کر کے اعلان کیا ابتعثنا اللہ، کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ بادشاہ کے اوپر رعب جمانا چاہا لیکن ذرہ برابر ان کے اوپر خوف طاری نہیں ہوا۔ فوراً انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک رب کی غلامی کے اندر لے آئیں۔ ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس فنا ہونے والی دنیا کے اندر ایک عادل اور ایک انصاف کا ماحول قائم کریں۔ ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، اور ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو جو یہ دنیا کے اندر ایک گھٹن والی زندگی گزار رہے ہیں، اس گھٹن اور تنگی والی زندگی سے نکال کر کے ہم ان کے اندر آخرت والی فکریں پیدا کر دیں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے قرآن کریم کے اوپر ایمان کی برکت، ایمان کا اثر، کہ جب ایمان والا اس قرآن کریم کو لے کر کے اٹھتا ہے تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اور جب یہ اس کے اوپر سے پشت ڈالتا ہے تو پھر تمام ذلتیں اور تمام جو ہے فساد اور بگاڑ، ان سب کا ذریعہ پھر یہی ایمان والا ہی بنتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جب ان دونوں چیزوں کو یہ امت اجتماعی طور پر مضبوطی سے تھامے رکھے گی تو ہرگز یہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں دیگر گمراہیاں ہیں ان میں سب سے بڑی گمراہی اس امت کے لیے، سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑی ذلت کی چیز یہ ہے کہ یہ امت ایسے دور کے اندر آ جائے اپنی بدعمالی کی وجہ سے کہ غیر لوگ اس کے اوپر مسلط ہو جائیں۔ یہ اس امت کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ اغیار کا تسلط، دشمنان ایمان، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن کا تسلط اس امت کے اوپر قائم ہو جائے۔ یہ اس امت کی سب سے بڑی گمراہی کی علامت ہے۔ ورنہ اللہ نے تو ایمان والے کو اس دنیا کے اندر اپنا نائب، خلیفہ اور اس دنیا کی بادشاہت اور حکومت دے کر کے بھیجا ہے۔ ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو اس قدر عام کرنے والا بن جائے اور اللہ کے قوانین کو اس قدر پھیلانے والا بن جائے کہ وہ اس راہ میں کسی پر ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہرگز پرواہ نہ کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ،
کما استخلف الذین من قبلہم، کہ جو ایمان والے ہیں، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ضرور بضرور اس زمین کا خلیفہ بنیں گے، یہی اس زمین کی بادشاہت انہی کا حق ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان والا جتنی پستی کے عالم کے اندر اور جتنی ذلت کی زندگی آج کے دور کے اندر گزار رہا ہے، شاید کسی زمانے کے اندر گزاری ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، ایمان والوں کی آج کے دور کے اندر ہے، اتنی شاید کسی زمانے کے اندر نہ رہی ہو، کبھی اتنی بڑی تعداد نہیں رہی۔ تو پتہ ہے چلا کہ ہماری ذلت کا سبب، ہماری پستی اور رسوائی کا سبب اور ہماری محکومیت کا سبب وہ ہماری کثرت نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے اندر سے قرآن کریم کی تعلیمات کا چھوٹ جانا، قرآن کریم کے احکامات کو چھوڑ دینا اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے ڈر کر کے اللہ کے حکموں کو ترک کر دینا، قرآن کی تبلیغ کو ترک کر دینا، اللہ کے احکامات کو ترک کر دینا، یہ ہماری ذلت کا سبب ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم جس ماحول میں ہم چاہیں زندگی گزاریں، یہ عزم اور یہ حوصلہ، یہ ہمت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے جیسے چاہے قوانین ہمارے سامنے آ جائیں اور جیسی چاہے حکومتیں ہمیں جو ہے خلاف حق کرنے پر مجبور کرنے، لیکن ہم زدہ برابر خلاف حق چلنے پر نہیں تیار ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کا پیغام ہے۔ اللہ نے ہمیں سربلندی دے کر کے بھیجا ہے دنیا کے اندر، اللہ نے سورہ زمین کے خلافت بادشاہت ہمیں دی ہے، لیکن شرط لگا دی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ سربلندی، کامیابی، بادشاہت، حکومت وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کامل ایمان والے ہو، تمہارے اندر جذبہ، دین کی اشاعت کا جذبہ، قرآن کریم کی اشاعت کا جذبہ، قرآن کریم کے قوانین کے اوپر چلنے چلانے کا جذبہ، تمہارے اندر قرآن کریم کی تبلیغ کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا جذبہ اس قرآن کریم کے تئیں صحابہ کرام کا تھا، کہ جدھر ان کے لیے حکم ہو گیا قرآن کریم کی ہدایت کو لے کر کے ادھر ہی چل پڑے، اور اس راہ میں جتنی بڑی بڑی ان کے سامنے طاقتیں آ گئی، حکومتیں آ گئی، اس سے کوئی پرواہ نہیں کی، وہ سب کی سب طاقتیں چھٹتی چلی گئی۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے اپنے اندر سے دنیا کا خوف، دنیا کی باطل طاقتوں کا خوف، دنیا کی بادشاہتوں کا خوف اور دنیا کے باطل قوانین کا خوف ہمارے اندر سے نکلے گا، یہ اس وقت ہمیں حاصل ہوگا۔ اسے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے کی صفت، مسجد والے کی صفت، اللہ کی عبادت کرنے والے کی صفت یہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے اندر ڈر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ اپنے ایمان کے اندر مضبوط نہیں ہے، ورنہ جو حالات ہیں یہ تو آتے ہیں، اب سے پہلے بھی آئے ہیں اور اس سے سنگین سنگین حالات آئے ہیں، لیکن یہ حالات ہماری آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان حالات کو دیکھ کر کے اور ان ظلم و ستم کو دیکھ کر کے ہم ہاتھ پاس رکھ کر کے بیٹھ جائیں اور ہم یہ نعرے لگاتے پھریں کہ ہم تو اس دنیا کے اندر صرف امن چاہتے ہیں، ہمارا مقصد تو امن ہے، ہم تو امن چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، امن اس دنیا کے اندر قرآن کریم کے قوانین کو عام کیے بغیر، قرآن کریم کی ہدایت کو عام کیے بغیر، قرآن کریم کی تبلیغ کو عام کیے بغیر، قرآن کریم کی نشر و اشاعت کے بغیر اس دنیا کے اندر ذرہ برابر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن کی تعلیم اگر کسی مذہب کے اندر ہے تو سب سے زیادہ مذہب اسلام کے اندر ہے، اور سب سے بڑا پیغام امن کا وہ قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ ہیں۔ تو جب تک ان قوانین کا نفاذ نہ ہو، جب تک قرآن کریم کی تعلیم کا نفاذ نہ ہو اور قرآن کریم کو نہ پھیلایا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قوانین مرتب کیے ہیں ان کی اشاعت اور تبلیغ نہ کی جائے، اس وقت تک دنیا کے اندر امن قائم ہو ہی نہیں سکتا۔
اگر کوئی یہ کہے کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے اس قرآن کریم کے اس حکم کو بیان نہ کیا جائے، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کے فلاں حکم کی وضاحت توضیح نہ کی جائے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو عزیزو، یہ ہمارے لیے انتہائی درجے کی خسارے کی بات ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے احکامات کو اور قرآن کریم کی ہدایات کو، تعلیمات کو کسی ایک وقت کے لیے ہم نے خاص کر لیا، حالانکہ قرآن کریم اس لیے نہیں ہے کہ اس کے احکامات کو اپنی کسی ذاتی بنیاد کی بنا پر یا اپنی کسی ذاتی اغراض اور مقاصد کی بنا پر اسے کسی حکم کو پس پشت ڈال دیا جائے اور امن کے نعرے لگائے جائیں۔ تو میرے عزیزو، امن صرف اور صرف قرآن کریم ہی سے امن قائم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی تعلیم کی کتاب نہیں ہے اور کوئی ایسا پیغام نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر امن قائم کرنے والا ہو۔ اسلام تو نام ہی امن و شانتی کا ہے، اسلام کی تعلیمات ہی امن والی ہیں۔ اسلام تو دنیا کے اندر سے امن کو، غیر بد امنی کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام تو دنیا کے اندر سے فساد کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ ساری کی ساری محنت صحابہ کرام کی دنیا کے اندر سے فساد مٹانے کی تھی، فسادیوں کو مٹانے کی تھی۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم تھی کہ دنیا کے اندر سے فساد ختم کیا جائے، دنیا کے اندر سے بگاڑ ختم کیا جائے، دنیا کے اندر سے منکرات کا انسداد کیا جائے، دنیا کے اندر سے جتنے منکر پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو ختم کیا جائے، ان سب کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ تو روز اول سے قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ تو بنیادی تعلیم تو قرآن کریم کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے فساد ختم کیا جائے، قرآن کریم کے ذریعے سے منکرات کو ختم کیا جائے۔ اگر اس ختم کرنے میں کسی کو ناگواری گزرے اور کسی کی طبیعت پر کوئی بادشاہ گزرے تو اللہ فرما رہے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، کہ تم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف مت کھانا، اس لیے کہ یہ تو حق کا خاصہ ہے۔ جب آدمی حق کو لے کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اس سے مخالفین بھی ہوتے ہیں اور اس کی ٹانگیں کھینچنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب حق آتا ہے اور حق اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو پھر باطل کو جانا پڑتا ہے۔ یہ قرآن کریم نے کہا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جب حق آ جاتا ہے تو باطل کو بھاگنا پڑتا ہے۔ باطل دنیا کے اندر جمنے کے لیے نہیں آیا، جمنے کے لیے صرف اور صرف حق آیا ہے، اور سب سے بڑا حق وہ قرآن کریم ہے، سب سے بڑا حق احادیث رسول اللہ ہیں، سب سے بڑا حق قرآن کریم کے تعلیمات، قرآن کریم کے قوانین ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم یہ عزم مسمہ اپنے اندر بٹھائیں اور یہاں سے یہ بات لے کر کے جائیں کہ ہمارے سامنے کتنی بڑی سے بڑی طاقتیں آ جائیں ہمارے خلاف، ہمارے دین کے خلاف، ہمارے قرآن کے خلاف، اور کسی قوانین ہمارے سامنے آ جائیں، لیکن ہم قرآن کریم کی تعلیم سے، قرآن کریم کے قوانین سے، قرآن کریم کے عمل کرنے سے ذرہ برابر اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ ہمیں ہر حال میں قرآن کریم پر عمل کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اور ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد، ہمارا دنیا کے اندر رہنے کا مقصد وہ صرف اور صرف قرآن کریم پر چلنا، قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم کی تبلیغ کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو، قرآن کریم کے قوانین کو دنیا کے اندر عام کرنا ہے۔ اس راستے کے اندر اگر ہمارے سامنے رکاوٹیں آئیں گی، ہم ان رکاوٹوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔